السلام علیکم معزز ویورز۔ اس قسط کے آغاز میں کراچی حصار میں بہت سارے سپاہی موجود تھے۔ پھر ویسولیس بہر آ کر ان سپاہیوں سے پرجوش تقریر کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے یا تو ہم فتح حاصل کر کے آئیں گے یا پھر ایک شرف والی موت مریں گے۔ دوسری جانب کئی قبیلے میں ترک سرداروں کا جرگہ جاری تھا۔ ہیما خاتون کہتی ہے ارطغرل نے ہمیشہ قبیلے، ریاست اور روایات کی خاطر سب کچھ قربان کیا ہے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے اب آپ نے ارطغرل کے لیے کچھ کرنا ہے۔ ایک سردار کہتا ہے ہمیں بتائیں کیا مسئلہ ہوا ہے، ہم ارطغرل کے لیے جان دینے کو تیار ہیں۔ ہیما خاتون انہیں بتاتی ہے کہ کچھ دن سے سلطان ہمارے ہم مہمان کے طور پر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ یہ سن کر سب سردار خوش ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں یہ تو ایک شرف والی بات ہے۔ ہیما خاتون کہتی ہے سلطان کو کل حنلی بازار میں زہر دیا گیا ہے۔ یہ بات سن کر سب حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کا الزام ارطغرل صاحب پر لگایا گیا ہے جو کہ سراسر جھوٹ ہے۔ اس کے بعد سردار کہتے ہیں ارطغرل سلطان کو زہر نہیں دے سکتا۔ آخر میں ہیما خاتون کہتی ہے آج یا تو ہم ارطغرل اور سلطان دونوں کو بچائیں گے یا پھر ہم خود اس سازش کا شکار بن جائیں گے۔ اس کے بعد وہ سب وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ دوسری جانب ابن العربی سلطان کے لیے دعا مانگ رہے تھے اور کہتے ہیں اے اللہ تیرے علاوہ کون ہے جو شفا دے سکتا ہے، تو ہی واحد ہے جو شفا دیتا ہے، اے اللہ اپنے اس غلام پر رحم فرما۔ دوسری جانب سعادتین دوبارہ ارطغرل کے پاس پہنچ جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے آپ کیوں دوبارہ مجھ سے ملنا چاہتے ہو۔ اس کے بعد ارطغرل سعادتین سے پوچھتا ہے سلطان کی طبیعت کیسی ہے۔ سعادتین کہتا ہے اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ پھر سعادتین پوچھتا ہے اب تم بتاؤ تم کیا چاہتے ہو۔ ارطغرل کہتا ہے اگر غدار ہم میں سے نہیں ہے تو پھر ویسولیس جانتا ہے کہ سلطان یہی ہے۔ پھر سعادتین کہتا ہے میں یہ بات نہیں مانتا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے کہ ہم جانتے ہیں سلطان کے محل میں ایک غدار موجود ہے۔ نکیا سے آنے والا جاسوس ہمیں یہ بتانے والا تھا کہ وہ کون ہے، لیکن ویسولیس نے اسے شہید کر دیا۔ یہ بات سن کر سعادتین پریشان ہو جاتا ہے اور ارطغرل سے کہتا ہے پھر مجھے کیوں نہیں بتایا گیا۔ اس کے بعد ارطغرل کہتا ہے ویسولیس کو یہ معلوم ہو گیا ہوگا کہ سلطان یہی ہیں، اگر وہ حملہ کرتا ہے تو سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ احتیاطی تدابیر اختیار کر لو، یہ میری آخری وارننگ ہے۔ اس کے بعد سعادتین وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب ویسولیس اپنے بہت سارے سپاہیوں کے ساتھ ایک پہاڑی پر موجود تھا۔ ویسولیس کہتا ہے کہ ایک شاندار فتح ہمارا انتظار کر رہی ہے۔ پھر وہیں ایک سپاہی پہنچ جاتا ہے۔ وہ سپاہی کہتا ہے ترک سردار حنلی بازار کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ سن کر ویسولیس مسکرانے لگ جاتا ہے۔ دوسری جانب ہیما خاتون ترک سرداروں کے ساتھ حنلی بازار پہنچ چکی تھی، لیکن سعادتین کے آدمی ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہیں عزیز پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کیا ہو رہا ہے۔ ہیما خاتون عزیز سے کہتی ہے یہ ترک سردار سعادتین سے ملنا چاہتے ہیں۔ عزیز کہتا ہے امیر سعادتین کا حکم ہے کہ اندر کوئی نہ آئے۔ پھر اسلحان کہتی ہے جا کر امیر سعادتین کو بتاؤ کہ وہ ہمیں اندر آنے دے، اس کے برعکس یہاں سے ہماری لاشیں جائیں گی۔ یہ سن کر عزیز وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری جانب سعادتین سلطان کے کمانڈروں کو احتیاطی تدابیر کے لیے حکم دے رہا تھا۔ پھر عزیز وہاں پہنچ کر کہتا ہے ترک قبیلوں کے سردار آئے ہیں۔ سعادتین کہتا ہے لعنت ہو۔ پھر سعادتین کہتا ہے انہیں یہاں مت آنے دو۔ عزیز کہتا ہے ہیما خاتون اور اسلحان خاتون بھی وہیں ہیں۔ ہیما خاتون اور اسلحان کا نام سن کر کہتا ہے آنے دو انہیں۔ اندر آتے ہوئے ہیما خاتون کہتی ہے بیٹا ہم پہنچ گئے ہیں، ترک سردار ہمارے ساتھ ہیں۔ یہ سن کر ارطغرل خوش ہو جاتا ہے۔ ہیما خاتون سعادتین کے پاس پہنچ کر کہتی ہے جب بھی تم ہمارے پاس آتے ہو کوئی نہ کوئی مصیبت ہمارے سروں پہ آ جاتی ہے۔ ہم جانتے ہیں ابو منصور ہی سلطان ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں ارطغرل بے قصور ہیں۔ اس کے بعد سعادتین کہتا ہے چلو جاؤ یہاں سے۔ ترک سردار کہتے ہیں ہم نہیں جائیں گے۔ پھر سعادتین سپاہیوں کو حکم دیتا ہے بہر بھیج دو انہیں۔ اس کے بعد کئی سپاہی تلواریں نکال لیتے ہیں۔ پھر وہیں سلطان علاؤالدین پہنچ جاتے ہیں۔ سعادتین پر غصے ہو جاتے ہیں۔ سعادتین سلطان کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد سلطان سعادتین سے کہتا ہے تم نے ارطغرل پر الزام لگانے کی جرات کیسے کی، ابھی رہا کرو ارطغرل کو۔ پھر سعادتین سپاہیوں کو حکم دیتا ہے ارطغرل کو لے آؤ۔ اس کے بعد سلطان اور باقی سب لوگ بیٹھ جاتے ہیں۔ دوسری جانب ایک سپاہی ارطغرل کے پاس پہنچ کر اسے بتاتا ہے کہ سلطان ٹھیک ہو گئے ہیں اور وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔
یہ سن کر ارطغرل خوش ہو جاتا ہے، پھر سلطان کی طرف چلا جاتا ہے۔ سرائے میں سلطان ترک سرداروں سے کہتا ہے، سعادتین نے پریشانی کے عالم میں آپ کو تنگ کیا، اس کی معذرت چاہتا ہوں میں۔ پھر وہیں ارطغرل بھی پہنچ جاتا ہے۔ سلطان کہتا ہے، او ارطغرل میرے ساتھ بیٹھو۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان کے پاس بیٹھ جاتا ہے۔ پھر ارطغرل بیٹھ کر کہتا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ آپ ٹھیک ہو گئے ہیں سلطان۔ سلطان کہتا ہے، اگر میں ابھی ٹھیک ہوں تو اس کی وجہ ابن العربی اور ارطغرل صاحب ہیں۔ پھر ارطغرل اسے بتاتا ہے کہ ایک خطرہ تو ٹل گیا ہے لیکن دوسرا خطرہ ابھی ختم نہیں ہوا۔ پھر ارطغرل اسے بتاتا ہے کہ ویسولیس کو آپ کے بارے میں علم ہو گیا ہوگا کہ آپ خان علی بازار میں ہیں اور وہ اپنی فوج کے ساتھ خان علی بازار پر حملہ کرنے آ رہا ہوگا۔ سلطان کا ایک سپاہی آ کر سلطان کو خاموشی سے کہتا ہے، جو ہمارے جاسوس قلعے کریچے سار پر نظر رکھے ہوئے تھے ان کی طرف سے ایک پیغام آیا ہے، ویسولیس سپاہیوں کے ساتھ قلعے سے نکل چکا ہے۔ یہ سن کر سلطان ارطغرل سے کہتا ہے، آپ ایک بار پھر سے ہی ثابت ہوئے ارطغرل صاحب، اگر ویسولیس نے حملہ کیا تو ہم مقابلہ کریں گے۔ پھر ارطغرل اسے اپنے منصوبے کے بارے میں بتاتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، ویسولیس نے آپ کو قریب سے دیکھ لیا تھا سلطان، تو اس وجہ سے اگر آپ اجازت دیں تو میرا سپاہی آپ کا لباس پہنے گا۔ ویسولیس ہمیں سلطان سمجھ کر ہمارے پیچھے آئے گا، اسی دوران ہم اسے ایک وادی میں لے جائیں گے اور اس طرح ہم اسے مار ڈالیں گے۔ یہ بات سن کر سلطان رضامند ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ویسولیس اپنے کمانڈر سے کہتا ہے، میں سلطان کو زندہ پکڑنا چاہتا ہوں۔ کمانڈر کہتا ہے، اور ارطغرل کو؟ ویسولیس کہتا ہے، ارطغرل کے سامنے سلطان کو مارتے ہوئے مزہ آئے گا۔ دوسری جانب ترگت ارطغرل سے کہتا ہے، بامسی اپنے سپاہیوں کے ساتھ تیار ہے۔ پھر ارطغرل باقی سپاہی بھیس بدل کر بحر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان سے مل کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ ویسولیس اپنے سپاہیوں کے ساتھ حملے کرنے کو تیار تھا۔ ایک سپاہی ویسولیس کے پاس پہنچ کر کہتا ہے، جناب سلطان خان علی بازار سے نکل چکے ہیں، ارطغرل بھی ان کے ساتھ ہے۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد ویسولیس کہتا ہے، تم یہیں رہو گے کمانڈر، کچھ سپاہی میں آپ کے ساتھ چھوڑ جاؤں گا، باقی سپاہی میرے ساتھ آئیں گے۔ پھر ویسولیس آدھے سپاہیوں کو وہاں سے لے کر چل پڑتا ہے۔ ارطغرل اور باقی سپاہی ایک جگہ پہنچ کر رک جاتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، ترگت سپاہیوں کو اپنی اپنی پوزیشن پر کھڑا کر دو۔ نزدیک بامسی بھی کچھ سپاہیوں کے ساتھ موجود تھا۔ دوسری جانب ویسولیس ایک جگہ رک کر کہتا ہے، پھیل جاؤ سپاہیوں۔ تھوڑی دیر بعد ایک سپاہی ویسولیس کو کہتا ہے، جناب ارطغرل اس سائیڈ پر ہیں۔ ویسولیس کہتا ہے، ارطغرل کو معلوم نہیں کہ میں ان کے پیچھے ہوں۔ پھر وہ ایک کمانڈر سے کہتا ہے، ارطغرل اور باقی سپاہیوں کو گھیرے میں لے لو، لیکن خاموشی سے۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھنے لگ جاتے ہیں۔ دوسری جانب ارطغرل اور باقی سپاہی ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے تھے۔ دمرل کہتا ہے، اس جگہ پر ویسولیس کے تیر انداز ہمیں گھیرے میں لے لیں گے۔ ارطغرل کہتا ہے، ویسولیس کچھ باتیں کہے بغیر حملہ نہیں کرتا، میں اسے اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ دمرل کہتا ہے، اب اسے سبق مل گیا ہوگا، وہ اب آپ سے بات نہیں کرے گا۔ ارطغرل کہتا ہے، وہ مجھ سے نہیں بلکہ آپ سے کچھ باتیں ضرور کرے گا۔ یہ سن کر دمرل مسکرانے لگ جاتا ہے۔ اتنے میں ویسولیس ارطغرل کے سامنے پہنچ جاتا ہے۔ ویسولیس ارطغرل کو کہتا ہے، تو تم اپنے سلطان کو میری زمینیں دکھا رہے ہو۔ ارطغرل کھڑے ہو کر کہتا ہے، تم خواب میں بھی ہمارے سلطان کو نہیں دیکھ سکتے۔ اتنے میں دمرل کھڑا ہو جاتا ہے۔ دمرل کو دیکھ کر ویسولیس پریشان رہ جاتا ہے، جبکہ ارطغرل مسکرا رہا ہوتا ہے۔